بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام خبر کی خبر اور الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات بھی ہیں. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس میں 14 سال جیل کی سزا انہیں سنا دی گئی. اور اب چونکہ جب یہ جو سزا سنائی گئی اس وقت تک 342 کا بیان نہیں ہوا تھا بانی پی ٹی آئی کا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں وقت چاہیے, جب تک ان کے وکلا آئیں گے انہیں دکھا کے تبھی یہ بیان جمع کرایا جائے گا. لیکن معزز جج کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی آپ کو یہ بیان یا تو جمع کرانا پڑے گا ورنہ اس کے بغیر یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. لہٰذا یہ فیصلہ سنا دیا گیا. اس کے علاوہ جرمانہ بھی کیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی چونکہ عدالت میں موجود نہیں تھیں, اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ سنا اور ان کو معلوم ہوا تو پھر وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئیں اپنی گرفتاری دینے کے لیے تاکہ انہیں جو ہے وہ جیل میں قید کیا جا سکے. بہرحال ناظرین, اس حوالے سے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ فیصلہ سن کے وہ خود جو ہیں وہ اپنی گرفتاری دینے آئیں, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں. انہیں جو ہے یہ موقع مل گیا ہے اور اب جو ہے وہ سزا بھی گزاریں, توبہ بھی کریں. لیکن ساتھ ساتھ ایک نعرہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنتے ہیں تو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا ملک میں. یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی قیدی سے مراد کیا ہے. اس وقت جو لوگ مختلف مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جیلوں میں موجود ہیں, چاہے بانی پی ٹی آئی ہوں, کیا وہ بھی سیاسی قیدی ہیں؟ اور اگر وہ سیاسی قیدی ہیں تو کیا بلاول بھٹو زرداری اقتدار میں آ کے ان کو رہا کر دیں گے؟ یہ بھی بہت بڑا ایک سوال ہے. بہرحال اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ آج مالاکنڈ میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آج سے پہلے یا اس الیکشن کے حوالے سے کوئی اور پارٹی مالاکنڈ یعنی کے پی کے میں ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئی ہے. انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز بھی کے پی کے سے کیا تھا اور کے پی کے کو وہ اس حوالے سے الیکشن میں بہت اہم سمجھتے ہیں. بہرحال ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب تاج حیدر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. سر خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے وقت نکالا ہے سر. جی سر, مجھے بتائیے گا کہ ایک جو اب ایک طریقے کا منشور کا یہ پوائنٹ بنتا جا رہا ہے کہ جی روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ساتھ ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا, کیا کہتے ہیں سر آپ؟ سیاسی قیدی اس وقت تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف, سیاستدانوں کے خلاف بھی کرمنل کیسز بنے ہوئے ہیں, وہ سیاسی قیدی ہیں یا وہ یہ کرپشن کے کیس ہیں, توشہ خانہ کیس ہو یا سائفر کیس ہو, یہ بھی سیاسی قیدیوں میں آتے ہیں یا یہ لوگ کرمنلز ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک قانون کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا. اور یہ معاملہ اب اگر وہ ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں اپیل لے کے اور پھر سپریم کورٹ کے اندر ان کی اپیل ہے تو یہ عدالت عدلیہ کے فیصلہ کرنے کا ہے, یہ انتظامیہ کے فیصلہ کرنے کا نہیں ہے. لیکن سیاسی قیدی وہ ہوتے ہیں کہ جن پہ کوئی جرم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ان کو ایسے ہی اٹھا کے گورنمنٹ بند کر دیتی ہے اور پھر وہ اپنے ان کے مقدمے کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا اور اس طریقے سے گزر جاتی. اس کیس کے اندر جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو بہت تاخیر کی گئی ہے اور وہ تاخیر بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی کہ ان کے وکیل آتے نہیں تھے, اور پھر اس کے بعد انتہائی جلدی کی گئی جس سے کہ میرے خیال سے شک و شبہات اٹھتے ہیں کہ بھئی ایک جو ایک نارمل ہیئرنگ ہوتی ہے وہ آخر کیوں نہیں ہوئی. لیکن بہرحال اب ہائی کورٹ بھی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے, اپیل کا حق انہیں موجود ہے اور وہ جا سکتے ہیں اپیل کے اندر, اور میرے خیال سے جائیں گے. سر سائفر کیس میں تو کہتے ہیں کہ سرکاری وکیلوں نے کو اس تقاضا سے زیادہ جلدی تھی, یعنی وہ زیادہ جلدی میں تھے سرکاری وکیل جو کہ بانی پی ٹی آئی کے دفاع کر رہے تھے. نہیں, وہ جو ہے وہ نوبت اس وجہ سے آئی کہ جو محترم عمران خان نے جو وکیل اپوائنٹ کیے تھے وہ کئی پیشیوں پہ نہیں آ رہے تھے,
اور اس کی وجہ سے وہ ایک یہ طریقہ اختیار کیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو بالکل جب ہم دیکھتے تھے کہ یہاں کچھ عدالت جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں، ہم کہتے تھے بابا جلدی سزا سناؤ تاکہ ہم اگلی جو اپیل ہے اس کے اندر جائیں. اور عام طور پہ جو اچھے وکیل ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے. اب تو یہ دیر کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں دیر کی گئی اور وہ وکیل کیوں نہیں حاضر ہو رہے تھے، اور بار بار جج جو تھے اور دوسرے جو گواہ اور تمام کے تمام وہ پہنچ جاتے تھے اور ان کے جو تھے وہ وکیل نہیں آتے تھے، اور اس وجہ سے جو تاخیر ہو رہی تھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا. لیکن بہرحال پھر جو ایک دم سے جلدی کی گئی اور اتنی جلدی کی گئی کہ ایک دن کے اندر وہ سنا دیا گیا، اس پہ بھی جو قانونی ماہرین ہیں وہ قانونی ماہرین کیا، میں نے آج ایک اخبار کا اداریہ بھی پڑھا، انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے. لیکن بہرحال اب یہ معاملہ اگر ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو یہ عدالت کے دیکھنے کا ہے. اچھا سر، مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ یعنی جس طریقے سے جلسوں میں تقاریر کی جا رہی ہیں اور یعنی آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوایا جائے تاکہ بہت سے لوگوں کے دیرینہ جو مطالبات ہیں یا چیزیں ہیں وہ حل ہوں. اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے جو تقاریر میں گولہ باری کی جاتی ہے یا جو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ مسلم لیگ نون کو مستقل بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شیر کا شکار تیر سے ہو سکتا ہے. سر، تو کیا یہ الیکشن اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی مخالفت کر کے ووٹ حاصل کیے جائیں گے؟ نہیں، یہ ایک سمبولک بات ہے جو تقریروں میں آ جاتی ہے. اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کے احترام میں کمی کی جائے، لیکن یہ کہ جو ایک اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور وہ اختلاف معاشی پروگرام کے اوپر بہت بڑا ہے. کہ ایک معاشی پروگرام وہ ہے کہ جو ٹاپ ڈاؤن ہوتا ہے کہ جی آپ اشرافیہ کو امیر کریں اور پھر وہاں سے تھوڑی دن بعد وہ غریبوں کا بھی فائدہ کچھ ہو جائے گا. ایک یہ ہے کہ باٹم اپ کے براہ راست جو ہے وہ جو کچھ بھی سرکار کو کرنا ہے وہ غریبوں کے لیے کرے، اور پھر سرمایہ کو گردش میں لا کے اور معیشت کو اوپر اٹھایا جائے. تو یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے اور اس اختلاف پہ بات ہو رہی ہے. اچھا، مطلب اس وجہ سے، ورنہ کوئی ایسی الیکشن اسٹریٹجی نہیں ہے، یا پھر یہ اسٹریٹجی صرف پنجاب اور کے پی کے میں اپنائی جا رہی ہے کیونکہ خاص طور پہ پنجاب میں جو ہے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک سمجھا جاتا ہے، جو کہ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا پاکستان تحریک انصاف کے بعد کہ مسلم لیگ نون کا کتنا ووٹ بینک ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، شخصیت پہ بات نہیں ہو رہی، پالیسی پہ بات ہو رہی ہے، اور شخصیت کا احترام اپنی جگہ ہے اور پالیسی پہ بات ہو رہی ہے، اور پالیسی پہ جو تنقید ہے وہ اپنی جگہ ہے اور بہت سخت تنقید ہے. اور یہ ایک طریقے سے طبقاتی جنگ ہے کہ ایک طرف غریب طبقہ ہے اور دوسری طرف امیر طبقہ ہے. لیکن کوئی بھی آپ دیکھیں گے کہ ذاتی بات یا کوئی ایسی بات کہ جس میں کسی کا مذاق اڑایا جائے وہ نہیں ہو رہی ہے ہماری طرف سے، ان کی طرف سے بھی نہیں ہو رہی. بلاول صاحب کے لیے یہ بھی مجھے کہنا پڑے گا، انصاف کی بات یہ ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی کراچی میں الیکشن کی ڈائنامکس آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہی ہوں گی. کراچی میں کیا اسٹریٹجی یا کس طریقے سے، کیونکہ حال ہی میں جو تناؤ ہوا، تصادم ہوا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کہا گیا جی 6 لاشیں ہم اٹھا چکے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ براہ راست الزام لگایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف جو ہے وہ FIR تک کٹنے کے لیے پریشر ڈالا جا رہا تھا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، یہ معاملہ جو ہے یہ افسوسناک ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ایک دوسرے کا احترام کیا جائے گا، اور اسی لیے جو پریزیڈنٹ ہے کراچی کی ڈویژن کے، انہوں نے پہلا مطالبہ یہی کیا کہ یہ ایک بدقسمتی سے ایک جان گئی ابھی تھوڑے دن 2-4 دن پہلے، اور انہوں نے کہا کہ جی عدالتی تحقیقات اس کی
की जाए, हाई कोर्ट के जज बैठे और देखें कि ये क्या है। लेकिन जो गली मोहल्लों के अंदर चीजें हो रही हैं, मेरे ख्याल से उनको रोकना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से इश्तहार बनता है कि अगर किसी का झंडा लगा हुआ है तो उसको क्यों उतारा जाए, या कोई पोस्टर है तो उसको क्यों फाड़ा जाए, क्योंकि ये इब्तिदा होती है और उसके बाद इश्तहार फैलता है। तो मेरे ख्याल से MKM को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना हो कि जिससे बात बढ़ सकती है। लेकिन सर असलहे का इस्तेमाल कह रहे हैं कि आज़ादाना किया जा रहा है मुबैना तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, और अगर कोई ऐसा केस है तो मैं खुद कार्रवाई करूंगा। अच्छा, आप सर क्या समझते हैं, मुत्तहिदा कोई अपना हरीफ समझ रहे हैं या जमात इस्लामी भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी टूटी फूटी मुख्तलिफ निशानों पे सही मौजूद है ज़रूर कराची में, माजी में मैंडेट ले भी चुके हैं, चाहे वो RTS बैठा या कुछ भी हुआ, बहरहाल क्या समझते हैं सर? देखिए, ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन को पुरअमन तौर से आगे बढ़ना चाहिए। सब जमातों के पास अपना अपना मंशूर है, बाशऊर वोटर हैं, तो वो अब जिसको भी वोट देते हैं वो जीत जाएंगे। लेकिन ये कि गुफ्तगू मंशूर पे होनी चाहिए। मैं कम से कम यही कर रहा हूँ कि हमेशा, और चेयरमैन बिलावल भी यही कर रहे हैं कि गुफ्तगू जो है वो मंशूर पे होती है, प्रपोजल्स पे होती है। उसके बाद ये है कि वोटर जिस प्रोग्राम को बेहतर समझते हैं और वोटर ये भी देखते हैं कि हाँ किस पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही है, वो भी उनके और ये हमारा फर्ज है कि हम वोटरों को एक रुख दें कि आपको फैसला प्रोग्राम पे और पॉलिसी पे करना है और परफॉर्मेंस पे करना है कि क्या कारकर्दगी रही है। ये जाती झगड़े और ये तमाम चीजें यानी एक ये नहीं होनी चाहिए, और इसको वायलेंस नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के एहतराम में फर्क नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके से अगर हम बढ़ेंगे तो एक महज़ब सियासी कल्चर आगे आएगा जिसकी कि हमें सख्त जरूरत है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि यानी इस वक्त ख़ास तौर पे सिंध हो या कराची, जिसमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाजराई तमाम ही पार्टीज़ मिलकर कर रही हैं, जिसमें एक तरफ तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनके साथ मुस्लिम लीग नून, GDA और फिर JUIF, ये सब मिल के एक महाज समझ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। दूसरी जानिब जमात जो है वो भी मुसलसल तनकीद का निशाना। आप नहीं समझते कुछ इसमें आप अकेले पड़ गए हैं इस इलेक्शन में? एक तो मैं आपसे 10 वर्ष तक गुजारिश ये करूंगा कि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, और हमें सिंध और कराची जब हम करते हैं तो ये कोई दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है, ये एक ही एंटिटी है। सर शहरी सिंध और दही सिंध समझ लें, चलें ऐसा कर लेते हैं, समझ लीजिए, दही सिंध समझ लीजिए जी। लेकिन अब दही सिंध भी शहरी सिंध के अंदर बदलता जा रहा है, और जिस तरीके से गांव जो है वो बढ़ के वो टाउन बनते हैं और टाउन शहर बनते हैं, वो एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और ये एक बहुत ही मुस्बत प्रोसेस है। तो अब इसके अंदर जो है सिलसिला वो माफ कीजिए, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं कह रहा था कि कुछ मतलब क्या वजह है कि सारी पार्टीज जो हैं वो ख़ास तौर पे आपकी सिंध में हुकूमत जो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और फिर तमाम चीज़ों को निशाना बनाते हुए एक महासा बना लिया, यानी ऐसा लगता है जैसे ऑल पार्टीज वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो अब ये उनका इख्तियार है, अगर वो बनाती हैं अपना एक महाज, लेकिन बेहतर ये होगा कि अपना अपना मंशूर तो लाए ना सामने। वो मंशूर सामने नहीं आता जब भी महाज बनते हैं कि हाँ आप क्या करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता। यानी मैं बजाते खुद देखना चाहता हूँ कि भाई जो GDA है या दूसरी जमातें हैं जो इस महाज में शरीक हैं, क्या वो एक मुश्तरका मंशूर भी ला सकती हैं या प्रोग्राम ला सकती हैं, या अगर वो नहीं लाती तो वो जो मुस्बत अनासिर हैं वो खत्म हो जाते हैं और सिर्फ मनफी अनासिर रह जाते हैं कि बस साहब हम आपके खिलाफ हैं, आप हमें अच्छे नहीं लगते। तो जब भी आप अपनी दलील को खत्म कर लेते हैं खुद ही और सिर्फ मुखालफत को आगे रखते हैं तो वजन कम हो जाता है।
سر ایک شکایت جو تمام پارٹیز کو ہے یا وہ اپنی تقاریر میں استعمال کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت نے، جبکہ آپ کی اب میئر بھی آپ کا ہے، تمام چیزیں آپ کے انڈر میں ہیں، پھر بھی چیزیں جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے تحت چلائی جاتی ہیں اس طریقے سے جیسے کہ ایک یا آئین میں موجود ہے، یا ڈیولیوشن آف پاور ہے کہ جی گراس روٹ لیول تک یو سی کے نمائندوں تک کو پاور دے دینی چاہیے، فائنانسز کا اختیارات ان کے پاس ہونا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہتی پاکستان پیپلز پارٹی. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ تو درست بھی ہے اور نہیں بھی ہے درست، کہ جس حد تک ہونا چاہیے شاید وہ نہیں ہو رہا، اور اب اس کو آگے بڑھانا ہے، ان کو فائنینشیل پاورز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دینی ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ جو پروونشل فائنینس کمیشن ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اور میں خود ہرچند کے پارٹی میری ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو پروونشل فائنینس کمیشن، کیونکہ بات اچھی وہی ہوتی ہے کہ جو مشورے سے کی جائے اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلا جائے. شاید آپ کو یاد ہو کہ میں خود وقار مہندی صاحب اور سعید غنی صاحب کے ساتھ وہاں آفس میں حاضر ہوا تھا محمود آباد میں، اور اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جو بھی مسائل ہیں ان کو باہر دیکھنے کے بجائے ہم آپس میں پہلے اس پہ گفتگو کریں اور مسائل کا حل نکالیں. کچھ دوست ایم کیو ایم کے وہ بالکل متفق تھے اس سے، کچھ نہیں متفق تھے اس سے کہ مل کے کام کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے بالکل، اور وہ اپوزیشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے تاکہ وہ ہماری غلطیاں جو ہیں ان کی نشاندہی. سر پونے دو سال حکومت رہی جس میں کہ متحدہ قومی موومنٹ تمام جماعتیں ساتھ رہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا کہ ہاں جی تمام چیزیں ہو جائیں گی، متحدہ سے بھی معاہدہ ہوا، لیکن آپ کا میئر آنے کے باوجود بھی جس طریقے سے اختیارات فوراً ڈیوالو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. یہ بات تو سر حقیقت ہے نا؟ نہیں، یہ اس میں اتنی میئر کو آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم جو ہیں وہ تو کیئر ٹیکر ہیں. لیکن سر اگر آپ کا میئر نہیں ہوتا تو کیا اتنے بھی پاورز میئر کو نہیں دیے جاتے؟ نہیں، مطلب یہ اس وقت حکومت کیئر ٹیکر ہے. نہیں سر، لیکن آپ کی جب حکومت تھی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہماری جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروونشل فائنینس کمیشن کو ایکٹیویٹ کریں گے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں جہاں سے انکم ہے وہ ہم نیچے لیول پہ لے کے آئیں گے، تاکہ یہ جو ہماری بلدیاتی حکومت ہے نچلے سے دے کے، وہ اس پہ نہ رہے کہ اوپر سے پیسے ملیں گے تو پھر آگے کام ہوگا، بلکہ ان کی اپنی جو صلاحیت ہے ٹیکس جمع کرنے کی نئے سبجیکٹسوں میں دے کے وہ بڑھائی جائے تاکہ وہ خود بھی ٹیکس جمع کر سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ بجلی کے بلوں میں جو ٹیکس جمع کرنے کا طریقہ ہے اس کے آپ فیور میں؟ نہیں، یہ اصل میں جو جیسے پانی کا ٹیکس لیا جاتا ہے اور ٹیکس لیا جاتا ہے، تو اس کے کلیکشن کا طریقہ کار مطلب اس میں کلیکشن نہیں ہو پاتا. وہ جو ہے اچھا اب وہ 25 روپے یا 30 روپے یا 40 روپے آپ گھر سے لیتے ہیں، اور 30-40 روپے کے لیے کوئی بھی جا کے بینک میں 100 روپے کا پیٹرول جلا کے اور وہ جمع نہیں کرے گا. تو صرف یہ ایک، اور اس وجہ سے جو ٹوٹل کلیکشن ہے فرض کیجیے واٹر ٹیکسز کا ہے وہ 25-30% ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا. اور وہ وسائل جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی بدنیتی اس کے اندر شامل ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ٹیکس ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے اگر اتنی زحمت اٹھانی پڑے تو وہ اس وجہ سے. لیکن بجلی کے بل کے ساتھ اگر ہوگا تو وہ محسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بجلی کے بل اتنے بڑے بڑے آنے لگے، اور کلیکشن جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. 100% کلیکشن جو ہے وہ ہو جائے گا، اور وہ وسائل دستیاب ہوں گے. لیکن سر ماضی میں جتنی کلیکشنز دی گئی ہیں جو بجلی کے بلوں سے حاصل کی گئی ہیں اس پہ کیسز ہی چل رہے ہیں، چاہے وہ ٹی وی فیس ہو یا اور دوسری چیزیں ہوں، اور دوسری بہت ساری چیزوں میں بھی، چاہے وہ پولز کا مسئلہ ہو جو کہ کے ایم سی کی زمین پر لگائے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی لیٹیگیشنز چل رہی ہیں. اور جب ایک ادارے کے ساتھ لیٹیگیشنز یا آلریڈی کیسز چل رہے ہوں
تو اس ادارے کو مزید ریکوری دینا آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی مطلب ایسی بات ہوگی؟ آپ کا بھی اگر کسی کے ساتھ مقدمہ چل رہا ہو تو شاید آپ اسے مزید ذمہ داری نہیں دینا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیے ایسی بات یہ جو ہے نا، اب ہمیں ذرا ایک دوسرے طریقے سے بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی چیز اگر فائدے میں ہے تو اس کے لیے ہم کیوں کورٹ میں جائیں اور نئے نئے قانونی نقطے جو ہیں وہ اٹھاتے رہیں. اچھا وہی وکیل ہے، اگر میرا وکیل ہے تو وہ کچھ اور آرگومنٹ دے گا، اگر ہمارے مخالف کا وکیل ہے وہی وکیل وہ کچھ اور آرگومنٹ دے گا. تو بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ جن کو آپس میں بیٹھ کے بڑی اچھی طرح طے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اگر عوامی مفاد کو پیش نظر رکھا جائے اور اگر اختلاف رائے بھی ہے تو اس سے بھی ہم آگے بڑھیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بلکہ میں ایک مضمون چھپا علامہ اقبال کا 1905 میں مخزن کے اندر، وہ اس دن میرے سامنے آیا تو بڑی سیدھی بات انہوں نے کہی کہ اختلاف رائے برکت ہے اور اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں ذاتی مفاد یا گروہی مفاد شامل کر لیا جائے اور شامل ہو جائے تو اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں. ٹھیک. تو بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اختلاف کریں بالکل، لیکن وہ اختلاف یہ کریں کہ جناب یہ جو آپ کی رائے ہے اس سے بہتر رائے ہم یہ ہے اور ہماری رائے کو بھی دیکھ لیا جائے. تو کہیں نہ کہیں جب بھی ٹیبل پہ مل کے بیٹھتے ہیں تو نکل آتا ہے کوئی نہ کوئی اچھا حل. ہم نے 18ویں ترمیم کی ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام تر اختلافات کے باوجود ہم نے NSC کیا. تو بات یہ ہے کہ ایک مکالمہ جاری رکھا جائے، بات چیت جاری رکھا جائے تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ لٹیگیشن میں جائیں اور پوری پروسیس کو روک دیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ تاجدر صاحب، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی تاجدر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر اور الیکشن ٹرانسمیشن 2024. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب ہم بات کریں گے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، جو آج جس میں سزا سنائی گئی بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ سزا 342 کے بیان کے بغیر ہی سنا دی گئی. یعنی وقت دیا گیا لیکن بانی تحریک انصاف کی جانب سے وہ جواب جمع نہیں کرایا جا سکا، اس لیے کہ ان کے وکلاء موجود نہیں تھے. جس کے بعد انہوں نے کہا جی میں تو حاضری کے لیے آیا تھا، اور اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا بھی کہ جی جلدی کیوں ہے اتنی، لیکن پھر بھی یہ سزا جو ہے سنا دی گئی. بہرحال اس میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر علی طاہر، جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ. ویلکم سر. کیا کہیں گے، یہ جو سزا سنائی گئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی شاید اپیل کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل چلی گئی، انہوں نے گرفتاری بھی پیش کر دی. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں تو سب سے پہلے سیلوٹ کرتا ہوں جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کے. آپ لوگ ڈیلیز کی پتہ نہیں کیوں بات کرتے ہیں، ایسی سپر سونک سپیڈ کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کیس جو ہے 1 مہینے میں ختم ہو گیا، اور ہم یہاں پہ پتہ نہیں کون سے بے وقوف قسم کے وکیل ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کیس ختم ہو، پھر بھی 3-3 4-4 سال لگ جاتے ہیں. اور انتہائی بے وقوف UK کی جوڈیشری اور USA کی جوڈیشری جو اس طرح کے کیسوں میں خود، حالانکہ اتنا اچھا سسٹم انفراسٹرکچر ان کے پاس ہے، مگر کیس کی پینڈنسی بھی کم ہے، مگر وہاں پر بھی 1.5 سے 2 سال لگ جاتے ہیں اس ٹائپ کے ٹرائل کے اندر. تو سب سے پہلے تو سلوٹ ہے کہ کیا سپر سونک سپیڈ کے ساتھ فیصلہ سنایا گیا ہے، جس میں نہ کراس ایگزامینیشن کا حق دیا گیا اور نہ 342 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایکیوز کی ریکارڈ کی گئی. دیکھیے 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے ایکیوزڈ کی کورٹ کو، اس کو اتنا وقت ملنا چاہیے، کچھ پروسیجرل سیف گارڈز ہوتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو سمجھے اور پھر سوالات کا جواب دے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. مگر میں تو آئی ایم سرپرائزڈ. اور کوانٹم، اچھا لیکن سر اس میں یہاں ایک الزام لگایا جا رہا تھا کہ بانی تحریک انصاف کی جانب سے کچھ تاخیری حربے بھی استعمال کیے جا رہے تھے، ان کے وکلاء آتے نہیں تھے، 1 مہینہ ٹائم لے لیتے تھے. جی 30 دن ہوئے ہیں، مطلب 30 دن میں آپ مجھے بتا دیں کون سا اکاؤنٹیبلٹی کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جی کہ کوانٹم اگر آپ دیکھیں تو امیجینیشن سے بھی
ہے, انکمپریہنسبل ہے. 14 سال تو مین سلوٹر کی سزا ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ 787 ملین دونوں خان صاحب کو بھی اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی. میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, یعنی کون سا کوانٹم یہ انہوں نے, اور میں پڑھنا چاہتا ہوں اب جب فل ججمنٹ آئے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ کوانٹم کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ بڑا کیوریس ہوں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اتنے لکوناز ہیں, حالانکہ فل ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی, لیکن جو خبریں ہم تک پہنچی اسی میں اتنے لکوناز ہیں, انکلوڈنگ جی رائٹ آف کراس ایگزامینیشن نہ دینا اور 342 کی اسٹیٹمنٹ. سر 342 کی اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ پچھلا کیس میں بھی 342 کی اسٹیٹمنٹ جمع کراتے ہی جو ہے وہ یعنی سزا سنا دی گئی اور کہا یہ گیا جی سرکاری وکیل جو دیے گئے تھے ان کو زیادہ جلدی تھی, کیا ہوا تھا سر؟ دیکھیے 342 کی اسٹیٹمنٹ اکیوز کی ایکسپلینیشن ہے کورٹ کے سامنے, جب وہ اپنے آپ کو اوتھ کے اوپر آ کر جو ہے اور اپنی ایگزامینیشن ریکارڈ نہیں کرواتا تو کورٹ اسے چند سوالات پوچھتی ہے, ان کے جوابات وہ اپنی 342 کی اسٹیٹمنٹ میں دیتا ہے, جس کو کورٹ مد نظر رکھتے ہوئے پھر سزا کا فیصلہ کرتی ہے کہ گلٹ ہے یا گلٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سپیڈ میں جس طرح قانون کے اور فیئر ٹرائل کے پروویژنز کو اگنور کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے, بلند صاحب 426 CRPC کی درخواست لگے گی اور پہلی ڈیٹ پر یہ فیصلہ سسپینڈ ہوگا میرے ایکسپیرینس کے مطابق. میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کوئی ایسا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا کیس نہیں دیکھا جو 1 مہینہ تو چھوڑیے 6 مہینے میں بھی. اچھا, لیکن سر ایک قانون یہ بھی ہے نا کہ اگر سزا معطل ہو بھی جائے, فیصلہ معطل ہو بھی جائے, تو جب تک کہ پورا کیس فیصل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ جو اکیوز ہوتا ہے یا جو مجرم ہوتا ہے اسے الیکشن لڑنے کا یا پبلک آفس ہولڈ کرنے کی اجازت نہیں ملتی. یہ ہوا ہے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. جی ایسے ہی ہے, اور اسی وجہ سے توشہ خانہ کیس میں تو آلریڈی سینٹینس سسپینڈ ہوا ہے نا, اور وہ بیل پہ ہیں, تو اس وجہ سے تو فار آل پریکٹیکل پرپسز میرے خیال میں تو یہ بحث موٹ ہے, کیونکہ اس کیس میں ابھی تک ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوئی, اور اس کے بعد سائفر میں بھی سزا دے دی گئی ہے, آج بھی سزا دے دی گئی ہے, تو یہ تو موٹ پوائنٹ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی جو ہے نا بڑا یعنی کوئی اثر پڑے گا آنے والے انتخابات. اچھا سر, شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے ایک حلقے سے اجازت دلوا دی تھی, وہ واحد حلقہ تھا ان کا سندھ سے جس میں ان کو اجازت تھی, اب وہ بھی اس میں بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے جو پچھلی سزا ہے اس کے بعد, سائفر کیس میں سزا کے بعد؟ نہیں, میں تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کروں گا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ملتان سے ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تھے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہاں سے میں ہی ان کا وکیل تھا, ہم نے یہاں سے ان کے کاغذ ایکسیپٹ کروا لیے تھے. مگر یہ جو اب کوئی بھی ڈسپیوٹ ہے, چونکہ بیلٹ پیپر کے اوپر تو ان کا نام ہوگا, اب یہ ڈسپیوٹ کہ کیا وہ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں, یہ فیصلہ پوسٹ الیکشن فیز میں ہوگا بائی وے آف این الیکشن پٹیشن. لیکن ابھی 8 فروری کے دن بیلٹ پہ ان کا نام ہوگا, اور اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہیں گے تو ووٹ بھی دیں گے. یہ کہ کیا وہ سر, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ بیلٹ پیپر دوبارہ چھاپے جا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ بیلٹ پیپر دوبارہ چھاپ کے ان کا نام ہٹا دیا جائے. یہ بھی کہا جا رہا ہے, الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی بیلٹ پیپر یا تو دوبارہ چھاپے جائیں گے آخر میں, اور اگر وقت نہیں ہوا تو الیکشن مؤخر کر دیا جائے گا ان حلقوں کا جہاں کے بیلٹ پیپر دوبارہ چھپنے ہیں. یہ دیکھیے بلند بھائی, اس کو کہتے ہیں انگریزی کا ایک محاورہ ہے, blowing hot and cold in the same breath. تو یہ ٹھنڈی اور گرم سانسیں دونوں لے رہے ہیں ایک ہی لمحے میں. معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ایک منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے اور ایک منیب اختر صاحب کی ججمنٹ ہے. ایک میں پرویز الہی صاحب کو اجازت ملی ہے اور کہا ہے کہ بیلٹ پیپر پہ ان کا نام ہونا چاہیے, ایک میں صنم جاوید کو اجازت ملی ہے اور کہا ہے کہ بیلٹ پہ ان کا نام ہونا چاہیے. تو یہ تو ان ججمنٹ سے رائے فرار اختیار کرنے کے لیے یہ آ رہا ہے کہ بھائی دوبارہ چھاپنے پڑیں گے اور الیکشن مؤخر ہوگا اور الیکشن ہو نہیں سکیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ شاہ صاحب کا نام آلریڈی بیلٹ پہ ہے, تو اب الیکشن کمیشن کے ناٹ ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ نہیں اب اس حلقے میں ہم نئے بیلٹ پیپر چھاپنے کے لیے ریڈی ہیں, اس سے تاخیر نہیں ہوگی. لیکن جہاں جہاں ہمیں آرڈر ہے کہ بھائی ان کو نہیں الیکشن لڑنے دینا, وہاں پہ ہم جو ہے چھاپنے سے جو ہے الیکشن مؤخر ہو جائے گا. اور یہ کس طرح کا ود ڈیو ریسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں اور ود کانسیکوینسز کر رہا ہوں آپ کے شو میں, کانسیکوینسز آر آل مائن,
کیا ہی اسٹوپڈ بات ہے کہ بیلٹ پیپر دوبارہ چھپنے سے الیکشن مؤخر ہو جائے گا. تو بھائی الیکشن کی تیاری کیا کی ہے؟ یہ تو کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے جو گلی میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایک بال چھت پہ چلا جائے گا تو دوسرا بال پہلے سے خرید کے رکھنا ہے, ٹیپ خرید کے رکھنی ہے تاکہ میچ بیچ میں نہ رکے. تو الیکشن کمیشن کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہاں بھائی یہ ریٹ پٹیشن سپریم کورٹ تک جاتی ہیں اور کل کو یہ سب جوڈس میٹرز ہیں, یہاں پہ دوبارہ بیلٹ چھاپنے پڑ سکتے ہیں. میں تو الیکشن کمیشن کے سٹینڈز پہ بڑا سرپرائز ہوں. یعنی معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں گلاس ٹوٹ جائے شیشے کا تو الیکشن کمیشن کا آگے سے بیان آ جاتا ہے کہ چونکہ گلاس ٹوٹ گیا ہے الیکشن میں تاخیر کرنی پڑے گی. ویری شاکنگ اینڈ ویری ڈس اپوائنٹنگ بائی اے کانسٹیٹیوشنل باڈی ٹو سے دی لیسٹ. اچھا سر, دوسری جانب ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ اعلانات دیکھ رہے ہیں کہ جی جس کی اکثریت ہوگی اس کو الیکشن یعنی اکثریت ہوگی اس کو حکومت بنانے کا موقع ملے گا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں میں آزاد امیدوار ملا لوں گا اپنے ساتھ جتنے بھی جیتیں گے اور اس کے بعد ہم حکومت بنا لیں گے. آزاد امیدوار اسی طرف جائیں گے جس کی اکثریت ہوگی. تو سر ایسی صورتحال میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار کی طرح لڑ رہے ہیں ان کو کس طرح روکیں گے سر؟ وہ پریشر بھی ہوگا, چیزیں بھی ہوں گی, ہو سکتا ہے لوگ اگر آپ کی جیت بھی جائیں تو بعد میں اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیں 3 دن کے اندر جو الیکشن کا جو ٹائم ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کا سوال میرے لیے بہت مشکل ہے بلند صاحب. جی ظاہر ہے ایک طرف ایک پارٹی کی پالیسی ہے اور ایک طرف جو ہے میں پرسنل رسپانسبلٹی بھی کسی کی نہیں لے سکتا. یہ رسپانسبلٹی تو ظاہر ہے ان کی ہوگی جنہوں نے ٹکٹس فائنل کیے ہیں, لیکن میرے خیال میں زیادہ تر جو امیدوار ہیں وہ ادھر ادھر جانے والے نہیں ہوں گے. بہت سو نے قرآن پہ حلف بھی لے لیا اور انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ قرآن پہ حلف لیں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی. لیکن اس کے اندر ایک بات سمجھ لیجیے کہ میں نے آلریڈی الیکشن کمیشن کو ایک نوٹس بھیج دیا ہے. میں کاپی بھی آپ سے شیئر کر لوں گا کہ جس میں نے کہا ہے کہ جس نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کرایا ہے اور اس کا نام بعد میں چینج نہیں کیا گیا وہ تو ادھر ادھر نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ اگر ادھر ادھر جائے گا تو ریفرنس فائل ہوگا اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. ہاں البتہ وہ حلقے جہاں پہ ٹکٹ ایک نے جمع کرایا اور اس کے بعد فار ون ریزن اور دی ادر پی ٹی آئی نے اپنی ویب سائٹ پہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو ڈال دیا, وہاں پر یہ خطرہ موجود ہے. وہ بھی میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ ان سے قرآن پہ حلف لیے جا رہے ہیں. مگر ہمارا ایک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ لوگ رہے ہیں وہ بڑی کوالٹی تو ہمارے سیاست پارٹی کو دوبارہ ایز اے پارٹی رجسٹر یا یہ تمام چیزوں کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ الیکشنز کرا دیے جائیں, کچھ کر دیا جائے تاکہ الیکشن سے قبل جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ پارٹی ایز اے پارٹی تو رجسٹر ہو جاتی. پی ٹی آئی نہیں پی ٹی آئی پارٹی تو رجسٹرڈ ہے بلند بھائی. الیکشن سمبل صرف نہیں ہے آپ کے پاس, صرف سمبل نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, صرف سمبل نہیں ہے ورنہ ادروائز دے آر رجسٹرڈ پارٹی اینڈ دے ہیو آل دی. اور جو ٹکٹس آپ کی پارٹی نے جمع کرائے ہیں وہ افیکٹو ہوں گے. جی بالکل افیکٹو ہوں گے. وہ کینڈیڈیٹ اسی پارٹی کا ہوگا اور اس پارٹی کے علاوہ وہ انسٹرکشنز کے علاوہ ووٹ نہیں دے سکتا ورنہ 63. لیکن سر ایٹ لیسٹ پھر ان کینڈیڈیٹس کے آگے آزاد امیدوار کی جگہ پاکستان تحریک انصاف تو لکھنا چاہیے تھا. اس پہ بھی کوئی پٹیشن نہیں فائل کی گئی. جی کیونکہ بیلٹ باکس پہ تو آپ کو پتا ہے پارٹی کا نام نہیں ہوتا, فارم 33 پہ ہوتا ہے. اس کے اوپر آلریڈی ہم نے نوٹس بھیجا ہوا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور میں ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے. مگر بیلٹ پیپر پہ تو آپ کو پتا ہے بلند بھائی, آپ نے بیلٹ پیپر دیکھا ہوگا, نام ہوتا ہے اور سمبل ہوتا ہے. اچھا سر, آپ نے جس طرح کہا کہ لاہور میں فائل کی گئی, آپ نے فائل کی ہوئی, سر اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں جو ایک بات نظر آئی وہ یعنی لیک آف کوآرڈینیشن بہت نظر آئی. آپ کی جو وکلا کی ٹیم تھی یا قانونی ٹیم تھی, مختلف شہروں میں الگ الگ پٹیشنیں فائل کر دینا, ایک پٹیشن چاہے انفریکچوس ہو بھی جائے اسے بھی چلانا, دوسری پٹیشن بھی پیرل چلانا. آپ خود سمجھتے ہیں لیگل سسٹم یا جسٹس سسٹم میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جی فورم شاپنگ نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ جس فورم سے ریلیف مل رہا اس پہ چلے گئے, پھر دوسرے فورم کو چھوڑ دیا, اس کیس کو کلوز بھی نہیں کیا, واپس بھی نہیں لیا گیا, کہ پھر تیسرا فائل کر دیا. یہ بات درست ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, جو چیزیں نظر آئیں جو کہ ہیئرنگ ان کیمرہ کی گئی. یہ فورم بلند بھائی دو چیزوں میں فرق ہے, ایک فورم شاپنگ ہے اور ایک الیکشن آف ریمیڈی ہے. فورم شاپنگ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مگر الیکشن آف ریمیڈی تو ہر پارٹی کا حق ہے. اور اگر کوئی ایسا مقدمہ ہے جو چاروں ہائی کورٹس میں جا سکتا ہے تو کس جی سر آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی جی بولیے گا. جی تو یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے, یہ فیصلہ میری جگہ کوئی اور نہیں کر سکتا. البتہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے میں ذرا
اس جواب سے ہٹ کے، اس سوال سے ہٹ کے جو ہے ایک جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے اور آپ کے ناظرین نے 3 ایڈیٹس فلم دیکھی ہوگی جس میں پروفیسر وائرس جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ رنچھوڑ داس چاچا کو کسی طرح فیل کیا جائے. تو ایسے استاد کے سامنے ظاہر ٹیسٹ پاس کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. یہ میں نے ویسے ہی ایک رینڈم بات کی ہے، کسی سے ریلیٹڈ بات نہیں کی. چلے ٹھیک ہے سر. اب کیا سمجھتے ہیں، وقت کم رہ گیا الیکشن کا، اور ایک یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید اب پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی یہ ان کی الیکشن کیمپین میں ان تمام سزاؤں سے اور چیزوں سے مدد مل رہی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب ہمدردی کا ووٹ حاصل کر لیا جائے. اور کیونکہ سزا پہ آج بھی جو ہے نا وہ جو باتیں سننے میں آئی ہیں، جو لوگ موجود وہ کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی جو ہے مسکرائے جب انہوں نے سزا سنی. تو جی وہ تو آپ دیکھیے کہ میں تو خود اس بات سے انسپائر ہوا اور امپریس ہوا ہوں، اور خان صاحب کا وکیل میں بنا اس وجہ سے ہوں چونکہ، اور میں نے آپ پوچھ لیجئے گا کہ دس از ناٹ فار اینی مانیٹری کمپنسیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس بندے کی بہادری، ڈٹرمینیشن کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہو چکا ہوں. اگر نواز شریف صاحب اس جگہ پہ ہوتے تو شاید ابھی تک تو وہ ایون فیلڈ میں آرام کر رہے ہوتے اور ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹس چل رہے ہوتے اور ساتھ میں ڈونلڈز اور KFC چل رہے ہوتے. مگر خان صاحب نے ایک ہمت تو دکھائی ہے نا، اور وہ ہمت نظر آ رہی ہے کہ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. اور چونکہ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، یا پھر ان کے باقی کھلاڑی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 3 تلوار پہ جس دن پروٹیسٹ ہو رہا تھا، بلند صاحب میں تو گھر پہ سویا ہوا تھا، لیکن 3 دن مجھے لگاتار میسج پہنچائے گئے کہ پی ٹی آئی کی کیسز پہ وڈرا کریں. جب میں نے وڈرا نہیں. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتا دیں، سندھ ہائی کورٹ سے آپ نے ایک ریلیف لیا تھا کہ جی بانی پی ٹی آئی کا نام تقاریر نشر کرنی چاہیے. آج لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. سیم فیصلہ ہے، سیم پیٹیشن، سیم چیزیں. آپ سے بھی یہ شکوہ ہے اور آپ کی برادری سے بھی یہ شکوہ ہے کہ آپ لوگ ہم تو فیصلے لا کے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ لوگ امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے. سر دیکھیں، ہم اتنی دیر سے بات ہی صرف بانی پی ٹی آئی اور ان کی سزا اور الیکشن کے حوالے سے کریں، زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں سر؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تصویر اور تقریر بھی جو ہے وہ ہمارے تو ساتھ. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک. بیرسٹر علی صاحب بہت بہت شکریہ. بیرسٹر علی طاہر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے اور اب ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.